اس کوفہ کی حکمرانی اگر ایک ڈاکو رانی کے ہاتھ میں آئی ہے، بڑے افسوس سے میں کہتا ہوں کہ جو فارم 47 کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے اقتدار پہ ریجیکٹڈ لوگوں کو مسلط کیا گیا ہے، کہ آج کوئی اگر یہ کہے کہ آئین موجود ہے تو میں نہیں مانتا۔ وہ مار کاکڑ جس کی ذمہ داری صرف یہ تھی کہ وہ فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کرائے، مگر جب اس کو کہا گیا آپ نے گندم سکینڈل میں پیسے کھائے ہیں تو اس کا جواب صرف ایک ہوتا ہے کہ اگر میں نے فارم 47 کی بات کی تو مسلم لیگ نون منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوگی۔ شرم کی بات ہے کہ دو چوروں کے درمیان ہونے والی گفتگو کو آگے نہ نیب نے دیکھا۔ آج میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج لاہور شہر جس کو میں جانتا ہوں، جو زندہ دلان لاہور، ایک خوبصورت شہر، خوبصورت ثقافت، اور پھر وہ وکیل جو ایک لبرل، کمپیٹنٹ اور جاندار تحریکوں کا آغاز کیا کرتے ہیں، لیکن آج جس طرح میں یہاں گیٹ میں داخل ہوا اور باہر دیکھا درجنوں کی تعداد میں پریزن وینس، میں نے دیکھا کہ آج یہ وہ لاہور ہے کہ جس کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ یہاں ہزاروں کا مجمع بھی ہو تو کبھی کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ وکیلوں کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھے، مگر آج اس کوفہ کی حکمرانی اگر ایک ڈاکو رانی کے ہاتھ میں آئی ہے تو یہ دن ہمیں دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ بڑے افسوس سے میں کہتا ہوں کہ جو فارم 47 کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے اقتدار پہ ریجیکٹڈ لوگوں کو مسلط کیا گیا ہے، میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ اور آج یہی وجہ ہے کہ پورا پاکستان، پورا پنجاب آج بے آئین کر دیا گیا ہے۔ تو میرے دوستو، میرے وکیل بھائیوں، جہاں ہماری لیڈرشپ نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کی تحریک شروع کر رکھی ہے، وہیں میں آج چودھری اشتیاق احمد خان صاحب سے، شاداب جعفری صاحب سے، آپ پاکستان کی تمام لیڈرشپ سے استدعا کرتا ہوں، آج آپ تحریک بحالی آئین پاکستان کی تحریک شروع کیجئے۔ آج آپ عدلیہ، آزاد عدلیہ کی مضبوطی کے لیے تحریک شروع کیجئے، کیونکہ آج کوئی اگر یہ کہے کہ آئین موجود ہے تو میں نہیں مانتا۔ جس آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حق کے حکمرانی عوام کا ہے، لیکن حق کے حکمرانی تو دور کی بات ہے، ان کے ووٹ کے اوپر، ان کے مینڈیٹ کے اوپر جس طرح ڈاکہ ڈلا وہ ساری دنیا کے سامنے ہے۔ وہ پرائم منسٹر انوار کاکڑ جس کی ذمہ داری صرف یہ تھی کہ وہ فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کرائے، مگر جب اس کو کہا گیا کہ آپ نے گندم سکینڈل میں پیسے کھائے ہیں تو اس کا جواب صرف ایک ہوتا ہے کہ اگر میں نے فارم 47 کی بات کی تو مسلم لیگ نون منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوگی۔ لیکن شرم کی بات ہے کہ دو چوروں کے درمیان ہونے والی گفتگو کو آگے نہ نیب نے دیکھا، نہ ISI نے دیکھا، نہ FI نے دیکھا، نہ کسی انٹیلیجنس ایجنسیز نے دیکھا۔ ان کو اگر نظر آتی ہے تو صرف احمد فرحات کی وہ نظم ان کو نظر آتی ہے کہ کوئی اگر بات کرے تو اٹھا لو، تو اس لیے ان کو اٹھا لیا گیا۔ آج ان اداروں کی بے توقیری اس سے زیادہ کیا ہو گئی کہ گندم سکینڈل آیا اور گزر گیا، نہ نیب کو پتہ چلا، نہ FIA کو پتہ چلا، نہ کسی ادارے کو پتہ چلا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی کٹ پتلی اس میں ملوث تھی۔ اسی طرح دبئی لیکس آتا ہے، دبئی لیکس میں یہ سارے خاندان، جو خاندان غلامہ اگر ان کو کہیں تو کوئی کم نہیں ہوگا، جنہوں نے اس ملک میں جبر اور فسطائیت کا بازار کرم کر رکھا ہے، آپ کا پیسہ لوٹ کے ملک سے باہر لے جاتے ہیں، ان سب کے نام آتے ہیں، مگر نہ نیب کو احساس ہوا، نہ ہماری ان مقتدر طاقتوں کو احساس ہوا کہ اس کے اوپر کوئی ایکشن لے۔
لیکن تحقیق ہوتی ہے تو صرف ایک بات پہ کہ عمران خان کی تصویر کیسے لیک ہو گئی۔ کیا یہ اگر آپ کی کریڈیبلٹی کا حال ہے، یہ آپ کی اگر انڈیپینڈنس کا حال ہے، اگر آپ کی یہ کمپرومائزنگ سچویشن ہے، تو مجھے بتائیں کہ کسی بھی تہذیب یافتہ، کسی بھی جمہوری ملک میں سب سے پہلی اور بنیادی شرط یہ ہوا کرتی ہے کہ ووٹ کے ذریعے انقلاب آیا کرتا ہے۔ لیکن ووٹ اور پرچی کے ذریعے 8 فروری کو آنے والے انقلاب کے راستے میں جو طاقتیں رکاوٹ ہیں، خواہ وہ ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہو یا وہ ججز ہوں جنہوں نے اس ملک کو اس انجام کو پہنچایا ہے جو آئین کی پامالی کرتے ہیں، یا وہ شخصیات ہوں جو اس وقت ایجنسیز کے روپ میں بیٹھی ہوئی ہیں، یا ان کو وہ لوگ ہوں جو اداروں کے سربراہان کی صورت میں بیٹھے ہوئے ہوں، ان سب لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ آج عوام جاگ اٹھی ہے، لوگ جاگ اٹھے ہیں، لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ لہٰذا آپ کے لیے ایک ہی آپشن ہے، اس سے پہلے کہ لوگ انصاف اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں، آپ کے لیے آج بھی وقت ہے، اس ملک کے لوگوں کے اوپر رحم کریں، اس ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلنے دیں، اس ملک میں یزیدیت اور فسطائیت ختم کریں۔ اور اسپیشلی پنجاب میں جس طرح ہم پچھلے 1 سال سے دیکھ رہے ہیں، موجودہ آئی جی نے اور موجودہ حکومت نے اور پچھلی حکومت نے جس طرح ہمارے پی ٹی آئی کے ورکرز کے اوپر ظلم، تشدد اور بربریت قائم کر رکھی ہے، چار دیواری کی پامالی کی ہے، وہ ناقابل برداشت ہے۔ اور یہ نہ ہو کہ عنقریب آپ کو کشمیر کی سچویشن فیس کرنی پڑے، اس لیے آج بھی وقت ہے کہ اپنی پالیسیز کو ریکنسیڈر کریں۔ اور آخری بات، ملٹری کورٹس کے حوالے سے دنیا میں کوئی بھی ایسا معاشرہ نہیں ہوتا جہاں مدعی بھی خود ہو۔ یہاں ہماری اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ہمارے اوپر حملہ ہوا، اس لیے ہم مدعی ہیں، کمپلیننٹ ہیں، اور ساتھ کہتے ہیں ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد ہیں، تو لہٰذا گواہی بھی آپ خود دیں گے، اور ساتھ کہتے ہیں کہ ملٹری کورٹس کے ذریعے سزائیں بھی ہم دیں گے، تو لہٰذا جج بھی آپ خود بن جائیں گے۔ اس طرح کے فالس فلیگ آپریشنز اور اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے لیے آپ نے جس طرح آئین اور قانون کی جڑیں کھوکھلی کر دی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو نہ قوم مانتی ہے، نہ انٹرنیشنل ورلڈ مانتی ہے، نہ ہمارے وکلاء مانتے ہیں۔ آج آپ کے لیے ایک ہی پیغام ہے، آ جائیں، اس ملک پہ ترس کھائیں، اس ملک کے 25 کروڑ عوام کو جینے کا حق دیں، آئین کو مانیں، قانون کو مانیں، اور ان تمام ججز جو آج اس فسطائیت کے خلاف کھڑے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور وہ 6 ججز ہمارے اسلام ہائی کورٹ کے اور پورے پاکستان کے ہائی کورٹس اور لوور جوڈیشری نے، جنہوں نے آج سپریم کورٹ میں لکھ کے دیا ہے کہ ہمارے انصاف کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، اور ان کی وجہ سے ہم انصاف نہیں کر پا رہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج سپریم کورٹ کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ آزاد عدلیہ کے تحفظ کے لیے کام کرے اور ان کو واقعی انڈیپینڈنٹ جوڈیشری دے۔